السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ ذوالقعدہ میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ذوالقعدہ کے اندر معمولات کیا تھے؟ آپ نے یوں تو بہت زیادہ معمولات ماہ ذوالقعدہ کے اندر سر انجام دیے ہیں۔ آپ کے معمولات میں سے جتنے بھی عمرے ادا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ میں ادا کیے۔ آپ نے سوائے آخری عمرہ کے وہ حج کے مہینے میں آتا ہے، البتہ اس کا احرام ماہ ذوالقعدہ میں ہی باندھا گیا تھا، جیسے کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے۔ ان میں سے 3 عمرے ماہ ذوالقعدہ میں اور 1 عمرہ ماہ ذوالحج 4 ذوالحج 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے ساتھ ادا فرمایا۔ مدینہ منورہ سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی ماہ ذوالقعدہ میں ہوئی اور احرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہینے میں باندھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو عمرہ کے لیے کیوں خاص کیا؟ کیا ایسی خاص بات تھی؟ کون سی ایسی خصوصیت تھی؟ فضائل کیا ہے؟ فضائل و برکات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے اس ماہ ذوالقعدہ کو مخصوص فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ میں یہ سارے عمرے اس لیے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس مہینے کی فضیلت عظمت سے واقف ہو جائیں۔ اہل جاہلیت کی مخالفت بھی ہو جائے، کیونکہ وہ اس مہینے میں عمرہ ادا نہیں کرتے تھے، لہٰذا آپ نے پے در پہ اس مہینے میں عمرے ادا فرمائے تاکہ لوگ اس کی فضیلت اور عظمت کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور ان کے ذہنوں میں زمانہ جاہلیت کے اثرات پوری طرح ختم ہو جائیں۔ یہ مہینہ اپنے سے پہلے اور بعد کے مہینوں کے برعکس عید الفطر اور عید الاضحیٰ وغیرہ سے خالی ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے میں نکاح اور شادی وغیرہ بھی نہیں کرتے کہ کہیں خیر و برکت سے خالی نہ رہ جائیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ماہ شوال میں جلدی جلدی شادیاں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تاکہ کہیں ذوالقعدہ کا مہینہ شروع نہ ہو جائے۔ حالانکہ ماہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا، اور اسی طرح ماہ ذوالقعدہ میں سن 7 ہجری میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ ماہ ذوالقعدہ میں لوگ نکاح یا شادی وغیرہ کو خیر و برکت کی سے خالی سمجھنا زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی مسائل میں سمجھ بوجھ عطا فرمایا، آمین ثم آمین۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ کے علاوہ کسی مہینے میں عمرہ ادا نہیں فرمایا۔ یہ مہینہ بہت خاص ہے، اس مہینے میں اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرے کے صدقے میں ہمیں بھی اس ماہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ماہ ذوالقعدہ خوشیوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں یہ تصور رکھنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مہینہ برکت سے خالی ہے، ایسا سوچنا قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مہینہ نحوست والا نہیں بنایا، اور اگر کوئی اس وجہ سے اس مہینے میں شادیاں نہ کرے کہ شادی کریں گے تو برکت نہیں ہوگی، تو ان کے لیے عرض ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا حصول برکت کا سبب ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات تھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے کی توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔